ہیں انہیں ان کی ساری محبت پوری ایمانداری سے دینا۔ عبید ارسل ٹیک چھوڑے اب منہ پر سنجیدگی سی نرمی لائے لان میں ہی آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر وہاں سنجیدہ سے انداز میں بیٹھے ہارون پر گئی تو وہ وہیں کچھ دور رک گیا۔ ہاں، خود کو ان تبدیلیوں کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ میرے لیے دعا کر ارسل کہ میں اس سگی ماں سے اب کوئی ناانصافی نہ کروں، اس کی ممتا کا حق ادا کر پاؤں۔ عبید نے ایک نظر مڑ کر اپنی پیاری مکمل کو دیکھا تو مسکراتا ہوا بیڈ تک آیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پگلی اس کے لیے اپنی نیند تک بھولی ہوئی تھی، اب بھی وہ کہاں سونے والی تھی۔ یہ تو بیٹھے بیٹھے محترمہ کی آنکھ لگ گئی تھی اور پھر شہزادے نے بھی اسے یوں نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ انشاءاللہ مجھے میرے جادوگر شہزادے پر پورا یقین ہے تو کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ میرے لیے بھی دعا کر کے ابا جان کو منا سکوں۔ سخت ناراض ہیں مجھ سے یار، ایسے تو محبوبہ بھی نہیں منہ بناتی جیسے یہ میرے ابا جان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارسل نے رونی سی صورت بنائے سر کھجا کر کن اکھیوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ڈیڈ کو دیکھ کر حسرت سے کہا، اور ارسل کا دل تو سخت دکھی تھا کہ وہ اپنے ہینڈسم سے ڈیڈ کو بہت اداس اور نا امید کر چکا تھا۔ ہونا بھی چاہیے، تو نے کام بھی ہی ایسا کیا ہے، تجھے پھینٹی لگنی چاہیے۔ عبید بھی اب کی بار تھوڑا شریر ہوتے ہوئے خود بھی مسکراتے ہوئے نیند دراز ہو گیا تھا۔ اس نے مکمل کو بس دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا کیونکہ وہ اس کی نیند بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے خود ابھی تک ہلکا فیور سا تھا۔ ہاں ہاں کمینے، چل تو خوش ہو جا پھر، کیونکہ ماہ بدولت ابا جان کو منانے جا رہا ہوں، چل پھر بات ہوتی ہے۔ ارسل کی کہکے میں کہی بات پر عبید بھی مسکرا کر فون بند کیے ایک نظر مکمل کو دیکھے خود بھی آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ ارسل صاحب اب ابا جان کی سمت پورے توقع کے ساتھ مگر منہ پر معصومیت کا غلاف لپیٹے گامزن ہو چکے تھے۔ ارسل جاتے ہی سامنے ہوا تو ہارون اسے دیکھ کر خفگی سی چہرے پر سجائے اسے گھور چکے تھے۔ فوراً اسے پہلے وہ خود بھی منہ پر معصوم اداسی پھیلائے بابا کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ آئی نو یو لو می اے لاٹ۔ آپ اور ماما میری ہلکی سی خراش تک نہیں سہ سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ارسل حقیقت میں دل کا کتنا نازک ہے۔ ہارون نے ارسل کی اس بات پر بھی دکھی تاثر سے ارسل کی بے بس آنکھیں دیکھیں۔ وہ خفا کم لیکن اس جان سے پیارے ارسل کے لیے فکر مند زیادہ تھے۔ نازک نہیں، بے وقوف ہے۔ تم ہماری محبت سمجھتے تو اپنی زندگی کے ساتھ یہ مذاق نہ کرتے۔ ہارون تو ابھی بھی سخت ناراضگی اور رنجیدگی لیے ہلکے سے روب میں بولے تھے۔ نمرا بھی کچھ دور کھڑی توجہ سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ مذاق نہیں ہے بابا، اسے دل نے چنا ہے اور اللہ نے سونپا ہے، اب تو وہ میری بیوی ہے، میں اسے سمجھا لوں گا، آپ دیکھیے گا، آپ مجھ پر بھروسہ تو رکھیے۔ ارسل بہت حسرت سے درخواست کر رہا تھا، گویا بابا کو منانے کی اٹل کوشش کی جا رہی تھی۔ نمرا بھی اداس مسکان لیے وہیں آ کر دوسری کرسی پر دونوں کا یہ روٹھنا اور منانا دیکھتی ہوئی برچمان ہو چکی تھیں۔ ہارون نے ایک نظر نمرا پر ڈالی جو انہیں سر ہلائے بیٹے پر بھروسے کا اشارہ دے رہی تھیں۔ جو بھی ہے تم اس سب سے افیکٹ ہوئے تو مجھے بہت برا پاؤ گے ارسل، یار ہم میں تمہارا دکھ سہنے کی کوئی ہمت نہیں۔ ہارون کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ارسل صاحب فوراً اسے قدموں سے اٹھ کر ہارون کو زبردست سا گہرے ہنس دیے تھے۔ نمرا بھی اپنی محبت رسیدہ نظریں دونوں کے اس پیار پر ڈالے ہنس دی تھیں۔ ارسل جانتا تھا کہ اس کے ڈیڈ زیادہ دیر اس سے ڈوٹ نہیں سکتے، مجھے پتا تھا آپ نے برف کی طرح پگھلنا ہے، ڈونٹ وری، ارسل آپ کو دکھی ہونے نہیں دے گا، آپ لوگ ایک دو دن تک جا کر رخصتی کی ڈیٹ لے آئے، میں چاہتا ہوں کہ اب اسے یہیں لے آؤں، فی الوقت اسے وہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ایک بار پھر ہارون کے چہرے پر رخصتی کا سن کر واضح خفگی ابھری تھی، مگر نمرا اور ارسل کی مسکراہٹ کا تبادلہ دیکھ کر وہ بھی لیے دیے سے مسکرا دیے، مگر وہ حقیقت میں ابھی بھی ارسل کے لیے بہت فکر مند تھے۔ حیا ملک تم ابھی بھی بے چین کیوں ہو؟ وہ عبید ملک تو تباہ ہو گیا، اس سے اس کا سب چھنوا چکی ہو، پھر بھی کیوں دیکھ رہی ہو؟ آخر بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی کسی غار کا اندھیرا دکھائی دیتی حیا نہ جانے ابھی تک بے سکون کیوں تھی۔ میں اس شخص کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، وہ میرے پاس آ کر بھیک مانگتا اور میں ٹھکرا کر اسے حقارت سے دور دھکیل دیتی، پر ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ شخص میری مرضی کے مطابق تباہ کیوں نہیں ہوا؟ حیا کے چہرے پر صرف افسردگی کا گہرا سایہ رقم تھا۔ اسے عبید ملک کی تباہی کی خبر نے بس وقتی خوشی دی تھی جو اب بے سکونی بن چکی تھی۔ آج کا سارا دن وہ چاہ کر بھی کمرے سے نہیں نکلی تھی اور آج ارسل نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ آج ارسل خود آفس میں بہت مصروف رہا تھا، اس کی آج کافی میٹنگز تھیں۔ حیا نے نہ چاہتے ہوئے بھی سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، نہ کوئی مس کال اور نہ میسج۔ آج اسے ارسل کو یوں نظر نہ آنا کافی ڈسٹرب کر رہا تھا، دوسرا وہ اس تنہائی سے بھی الجھی ہوئی تھی۔
اور ایک یہ نمونہ ارسل منصور میرے ہر ظلم پر بھی مجھے قبول کر چکا ہے، پر مجھے وہ قبول نہیں، مجھے بس عبید ملک اور مکمل کی تکلیف سے سکون ملے گا۔ فون دوبارہ جھنجھلائی ہوئی وہ سائڈ ٹیبل پر درے کروٹ بدلے اداس سی تھی۔ اسی لمحے فون کی آواز پر حیا پھر سے سیدھی ہوئی، ہاتھ بڑھا کر اسپاٹ زدہ انداز میں فون اٹھایا تو ارسل کا نام دیکھ کر وہ آج خفا نہیں بلکہ بیزار سی ہوئی تھی۔ اس کی بکواس سننے کا کوئی موڈ نہیں تھا میرا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے دلی سے فون کاٹ چکی تھی۔ اگلے 10 سیکنڈ میں حیا کے فون پر ٹیکسٹ ٹون سنائی دی تھی۔ حیا نے جھلے تاثر کے سنگ میسج اوپن کیا۔ کال نہیں اٹھاؤ گی تو ارسل تمہیں اٹھا کر لے جانے میں وقت نہیں لگائے گا۔ آج کی جدائی ویسے بھی مجھے بہت بے قرار کر رہی ہے۔ ارسل کا میسج اور لاسٹ پر آنکھ مارنے والا ایموجی دیکھ کر حیا کو اس مفت کے روب اور بےہودگی پر غضب چڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون ملا کر اس کی درگت بناتی خود ہی بے صبر یہ موصوف کال ملا چکے تھے۔ تم بار بار مجھ پر نازل کیوں ہو جاتے ہو؟ کہاں ہے جان چھوڑو میری؟ حیا کا جلا انداز تو ارسل کو ہمیشہ کی طرح مسکرانے پر مجبور کر چکا تھا۔ محترم ابھی نہا کر نکلے تھے تبھی زلفیں بھیگی سی تھیں۔ دھڑم سے بیڈ پر گرتا ہوا وہ لاملیٹ ہوئے چہرے پر انتہا کی شرارت لا چکا تھا۔ جان نہیں چھوڑ سکتا تمہاری، ہاں تمہیں بہت جلد اپنے پاس ضرور لے آؤں گا، پھر بتاؤں گا تفصیل سے کہ ارسل کیسے نازک ہوتا ہے۔ ہائے پگلا تو حیا کو ستانے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ابھی یہ حال تھا، پھر رخصتی کے بعد تو حیا کی عقل ٹھکانے لگنے والی تھی۔ او شٹ اپ، مر جاؤں گی پر تمہارے قریب نہیں آؤں گی، چیپ انسان۔ مجھے اب کال مت کرنا۔ حیا کی جذباتی خفگی تو ارسل کو بھی کچھ پل سنجیدہ کر گئی تھی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ دن بعد کے بجائے ابھی آ کر تمہیں لے جاؤں۔ خود پر رحم کھاؤ۔ اور چیپ میں بہت ہوں مائی ڈیئر، اور مجھے اس پر الحمدللہ سے کوئی شرم نہیں۔ ارسل کی بتیسی دوبارہ نکل کر واقعی اجالا کر گئی تھی اور حیا کا دل اب اپنا ہی سر دیوار سے دے مارنے کو کیا تھا۔ بہت گھٹیا ہو تم، حیا کو باقاعدہ جھرجھری آئی تھی۔ حیا ملک، یاد رکھنا تم سے تمہارے ایک زہر جیسے تکلیف دہ لفظ کا بدلہ لوں گا۔ تم نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ میری محبت اور نرمی کی توہین کرنا بند کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ارسل نامی اس آخری صاحبان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ اب تم سے ارسل تمہاری زبان میں ہی بات کرے گا۔ آج حیا کا گھٹیا کہنا ارسل کو بھی شدید گراں گزرا تھا، بلکہ حیا کا یہ کہنا آج ارسل کا دل درد میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اداس سا تھا اور اب یہ حیا بھی جان کی دشمن بن رہی تھی۔ دوسری طرف بھی پتھرایا ہوا تاثر چہرے پر حیرانگی لا چکا تھا، لیکن وہ دبنے والی ہرگز نہ تھی۔ انا پرستی اور غرور تو حیا ملک میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مہربانی فرما کر مجھ سے دور رہو، مجھے بات کا کوئی اشتیاق نہیں، اور میں تمہاری محبت کی توہین کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ مجھے تم جیسا زبردستی مسلط ہوا صاحبان نہیں چاہیے۔ حیا یہ بالکل نہیں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ گئی تھی۔ اس کا دل اسے بہت ملامت کرتا رہا، مگر وہ اس نازک دل والے سے یہ ظالم سی بے رحمی کر گئی۔ دوسری طرف بھی لمحہ بھر کی خاموشی پھیلی تھی، دل تک ناگوار سا درد اترا تھا۔ اسے آج حیا پر واقعی دکھ تھا، جو اس کی محبت کو واقعی گھٹیا سمجھ رہی تھی۔ ارسل اسے کچھ نہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر آج حیا کا لہجہ اسے تیر کی مانند محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کرتی رہو، خدا کرے تمہیں ارسل منصور سے محبت ہو جائے اور اسے عین اسی وقت تم سے دور کر دیا جائے۔ تم میرا ہونے کو ترسو، ارسل منصور تمہیں دکھائی نہ دے۔ کاش میں منافق ہو پاتا تو تمہیں خود سے رہائی دینی آسان ہوتی، پر تمہیں کبھی اپنے نکاح سے آزاد نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر تمہیں اپنے گھر اپنے سامنے لاؤں گا۔ اب ہماری بات اب ہی ہوگی جب ارسل منصور تمہارا حاکم بنے گا۔ تب تک بیٹھ کر میری محبت کی جتنی توہین کر سکتی ہو کر لو۔ ارسل نے لہجے کی تکلیف کو ہر ممکن حد تک چھپا کر کال کاٹ دی، مگر دوسری جانب تو آج ارسل کے کہے لفظ حیا ملک کی رہی سہی سکون کی لائن بھی کاٹ چکے تھے۔ ارسل کی باتوں اور لہجے میں ناراضگی سے زیادہ دکھ تھا، اور وہ اس کے دکھ کو آج پہلی بار محسوس کرتے ہوئے ساکھ تھی۔ ہونک زدہ سی فون کٹنے پر وہ باقاعدہ پتھرائی ہوئی لگی تھی۔ دوسری طرف بھی آج بہت دن بعد دل میں چوٹ ضرور پذیر ہوئی تھی۔ وہ تھکا نہیں تھا، مگر حیا ملک کے کہے لفظ آج سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رنجیدہ کر گئے تھے۔ آج تو حیا بھی اسے یہ چوٹ دے کر اداس ہوئی تھی۔ شاید ارسل منصور اسے حیا ملک پر اپنا اثر کرنا شروع ہو چکا تھا۔ تم نے مجھے چھوٹا بیبی ہی بنا دیا ہے یار، میں خود کھا سکتا ہوں۔ مکمل تو اس پر حد سے زیادہ مہربان ہونے کا سوچ بیٹھی تھی، اور یہ تو بس اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا تھا۔ مکمل اب مسکرائی سی نظر لیے ٹرے اٹھا کر ٹیبل پر رکھتی ہوئی واپس اسی عبید کے پاس موجود جگہ پر لوٹ آئی، تو وہ ابھی تک مکمل کو اپنی میٹھی نظروں میں قید کیے ہوئے مسکرا کر اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا، جسے پکڑ کر وہ عبید کے مزید روبرو جا بیٹھی تھی۔ نظروں کے ملتے ہی ہم کلامی شروع ہوئی تھی۔
تب بھی مکمل کے ہوتے ہوئے آپ بس آرام کریں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ گرجتے اور برستے ہی پیارے لگتے ہیں۔ آپ ہی کی کال آئی تھی، صبح آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور مہرین مما اور بابا کو بھی۔ میں نے سب بتا دیا ہے، سب مجھ سے یہ امید کر رہے ہیں کہ میں آپ کو سنبھال بھی لوں گی اور خیال بھی رکھوں گی، بہت لاڈ اور محبت سے۔ وہ پھر یکدم اداس سی ہو کر عبید کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، اس کی دل تک اترتی آنکھیں دیکھتے بولی جو اس سے زیادہ سنجیدہ اور الجھا ہوا تھا، ہاں ان سے فون پہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس پیاری ماں سے روبرو ایک ہی بار ملنا چاہتا ہوں۔ مکمل میں ان سب کا سامنا کیسے کروں گا، مجھے عجیب لگ رہا ہے، یہ عمل تو مجھے تھکا دے گا۔ مکمل کو وہ پھر سے بہت الجھن زدہ اور بے چین لگا تھا، تبھی وہ اس کے مزید قریب ہوئے، تسلی امیز انداز میں اپنے الجھے شہزادے کے اٹھے بال بٹھانے کے بعد اس کا چہرہ دیکھ کر تسلی امیز انداز میں مسکرائی۔ نہیں، آپ تھک نہیں سکتے، حقیقت سے سامنا کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے پر ناممکن نہیں ہوتا، خود پر بھروسہ رکھیے، اور ویسے بھی میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کا ہاتھ پکڑ کر ہم قدم چل کر آپ کو اس حقیقت زدہ عمل سے گزار لوں گی، بس آپ نے خود کو اسٹرانگ رکھنا ہے، بالکل ویسے جیسے آپ ہیں۔ عبید تو مکمل کی باتوں سے ہی اسٹرانگ ہو گیا تھا، تبھی ہلکی سی دل فریب مسکان اور جادو کی گرفت مکمل کی کمر پر ڈالے اسے خود میں بسائے مسکرایا تھا۔ واقعی وہ اس کی ہر الجھن مٹانے پر مکمل قدرت رکھتی تھی، اسے ہنسانے اور مسکرانے پر آمادہ کرنے کا سارا اختیار رکھتی تھی۔ میری اصل طاقت تو تم ہو مکمل، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میرے دل نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی تمہاری اپنی ہے، تم نے جو اطراء سے محبت کی تھی وہ مجھ تک آتی تھی، میرا دل بار بار کہتا رہا کہ عبید مکمل سکندر تمہاری ہے، پر یہاں بھی میں نے دل کی کوئی بات نہیں مانی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے اتنا اعلیٰ مرتبہ دے دیا ہے، میں اپنی زندگی سے اتنا راضی کبھی نہیں تھا جتنا آج ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروردگار نے تمہیں دے کر مجھے ساری زندگی کا سکون دے دیا ہے، تم ہو تو میں اس صدمے سے نکلا ہوں، ورنہ میرا کیا ہوتا۔ مکمل تو عبید کے شدت اور محبت میں ڈوبے ہر لفظ پر اپنا دل مچلتا محسوس کر رہی تھی، اور وہ جو مکمل کے تک بات کے دوران اسے اپنے بہت قریب کیے اپنی سانسوں کی حدت پہنچا رہا تھا، ایک دم سچا اور رشک زدہ لگ رہا تھا۔ مکمل تو بس فدا سے انداز میں مسکرائی اور اپنے ہاتھ کی انگلیاں محترم کے ہاتھ میں ڈالے سر اس کے سینے سے لگا گئیں۔ آپ نے بہت تکلیف سہی ہے عبید، انعام بھی تو بڑا ہونا تھا، میں نے ارتضیٰ کے نام سے شادی سے پہلے تک جتنی محبت کی تھی وہ بہت سچی تھی، وہ ساری دعائیں مجھے آپ کو صورت قبول ہو کر ملی تھیں، سمجھ نہیں آتا کہ اب ساری زندگی اپنے لیے کیا مانگوں گی، اب بس آپ کی خوشی اور سکون چاہتی ہوں۔ وہ مکمل اس قدر قریب ہی تو چاہتا تھا کہ اس کی مکمل اس کی رگے جان دکھائی دیتی ہو، اور آج وہ مقام تھا کہ دونوں ایک دوسرے پر قربان تھے۔ مکمل کی آواز اور لہجے میں بھی ایک آسودگی تھی۔ عبید نے اپنے ہاتھ میں پھنسا مکمل کا ہاتھ ٹھیک سے پکڑتے ہوئے اپنے ہونٹوں تک لے جا کر بے پناہ محبت سے چوما تھا، اور وہ بھی دلگیر سی مسکان لیے سر اٹھائے اپنے اس جہان سے روبرو ہوئی تھی۔ میری خوشی اور سکون تم ہو، تم بس میرے پاس رہنا۔ مکمل کے کندھے پر پھیلے بکھرے بال سمیٹ کر ہٹائے وہ اپنے ہاتھ سے اس کے ماتھے کی چند آوارہ لٹیں ہٹانے کے بعد ٹیک چھوڑ کر اسے اپنی نگاہوں کے ظالم مگر آسودہ سائے میں لیے سنجیدہ ہوا تھا۔ مکمل اس کی یہ سنجیدہ نظر کہاں سہ پاتی تھی، دل تک سرگوشی کرتی گدگدی اتر کر اس کے انگ انگ میں مہکا بھر چکی تھی۔ مکمل تم بنا دیکھے بھی مجھے خود میں سمیٹ لیتی ہو، میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے قریب آؤں۔ عبید کی آنکھوں میں خماری کا رنگ لہرایا تو مکمل بھی گھبرائی ہوئی سر جھکا گئی تھی۔ اف، یہ منظر وہ تھا کہ جسے جلتی دوپہر پر ٹھنڈا ابر چھا کر اندھیرا کر جائے، دلکشی کی انتہا میں لپٹا حسین پل، یہ شخص اس پر آج بھی بہت باری تھا۔ پھر عبید کی نظریں ایک نئی شرارت پر آمادہ تھیں، مکمل بھی اس کی نظروں کی بہکتی ترنگ بھانپتے شریر ہوئی۔ آپ کا دل بہت وہ ہے، تبھی مکمل کی شرمیلی سی ادا پر تو عبید ملک میں ہلکا سا جن آیا تھا، تبھی ایک ہی جھٹکے سے پھر سے مکمل اس کے بے حد روبرو تھی۔ اب تو دونوں طرف شرارت ایک جیسی لازوال تھی، وہ ہے یا جو بھی ہے کہہ رہا ہے کہ آج مکمل کو قید کر لو، پر دماغ کہتا ہے کہ جانے دو، کیونکہ میں ہوں جلاد، اب میں معصوم کس کی مانوں۔ عبید نے منہ پھیرائے اس قدر معصومیت لیے اپنی الجھن کو گوشگزار کیے کہا کہ خود مکمل کی ہنسی معصوم پر پھوٹ پڑی تھی۔ عبید کی دونوں گال پکڑے وہ بھی کم خطرناک نہ دکھائی دی تھی۔ آپ میری مان لیں، نہ مجھے قید کریں اور نہ جانے دیں۔ مکمل کی دل فریب بات پر مقابل تو تجسس سے برا حال تھا، خماری کچھ مزید حد سے بڑھی، گویا مکمل نے بڑا حیران کن سا حل پیش کر دیا تھا۔
تو پھر کیا کروں؟ وہ شخص تو دیکھ کر ہی لرزا دیتا تھا، پھر اس کی محبت زدہ شدت وہ کملی دہنے کا سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی۔ اظہار مکمل کو تو لگتا تھا بولتی ہی بند ہونے کو تھی، کیونکہ وہ عبید ملک کی حدت زدہ گرفت میں بے حد مضبوط قید کی جا چکی تھی۔ آہاں دیکھ لو تم مجھے، اب خود اجازت دے رہی ہو۔ اظہار کی شدت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لڑکی اور نزدیکی کی نوعیت بھی بدل جائے گی۔ عبید تو اب بیچاری کو اچھا خاصا کنفیوز کیے اس کے چہرے کے لطیف اور لمسی تاثرات دیکھ کر جی اٹھا تھا، وہ جو اس کی اتنی قربت میں بھی لرز اور گھبرا کر چپ تھی، اس بات پر رونی سی صورت بنائے عبید کو دیکھے منہ اوپر کر چکی تھی، جو آج واقعی شریر ترین موڈ میں تھا۔ اف آپ مجھے ڈرائیں تو مت۔ مکمل تو گشک آتی ہوئی دہائی دیے پھر سے محترم کو گھیر کر منہ سینے میں چھپا چکی تھی، جو اب سمٹا سا کہکا لگائے فل جوشیلے انداز میں اسے بھینج کر دل نشین ہوا تھا۔ ہا ہا ہا، بس یہی تھا تمہارا دم، مجھ جیسے کو نڈال اور چاروں شانے چت کر دینے والی مجھی سے ڈر رہی ہے۔ اپنے سینے میں پوست ہو کر تیز تیز سانس لینے والی مکمل کی جانب جھکے وہ بے لگام ہونے کی پوری تیاری میں دکھائی دیا تھا۔ آپ سے نہیں، پر آپ کے اندر کے جلات سے ضرور ڈر لگتا ہے۔ ایسا کریں اسے روم سے باہر نکال آئیں۔ مکمل کی انوکھی معصومیت پر تو عبید کے لیے خود کو روکنا مزید مشکل ہوا تھا، وہ بھی تو سینے سے دبکی ہوئی تھی جیسے وہ اسے واقعی کھا جانے والا تھا۔ تم کہو تو ساری زندگی کے لیے مہربان بن جاتا ہوں، یہ آفر صرف مکمل سکندر کے لیے ہے۔ زبردستی وہ اس چمٹی مخلوق کو خود سے الگ کیے مقابل لانے میں کامیاب ہوا تھا، جو یوں تو تھی کہ گھبراہٹ سے منہ تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ یار اب شرماؤ تو مت، مجھے آج شرمانے والی مکمل نہیں چاہیے، اپنے جیسی خڑوس والی جلادن چاہیے۔ اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر اٹھائے اس کی آنکھوں میں جھانکے وہ آنکھ مارے بولا تو مکمل کی ہلکی بتی سی بھی باہر کو نکلی۔ کیا کروں، مجھے شرم آ رہی ہے نا، مکمل نے دان اندر کرتے ہوئے بڑے رونے انداز میں بے بسی بتائی تو وہ پھر سے پوری آن بان اور شان سے ہنسا تھا۔ یہ لڑکی تو واقعی اس کا کام تمام کرنے والی تھی۔ اچھا لیکن مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ عبید بھی ہنسی دبائے اس کی گال سے شرارت کیے بیچاری کو مزید ہلکان کرتے ہوئے بولا تھا۔ عبید نہ کریں نا، گدگدی ہو رہی ہے۔ مکمل ہنسی بھی جا رہی تھی اور عبید کی غضبناک حرکتوں پر اسے روک بھی رہی تھی۔ کیا یار، کبھی شرم اور کبھی گدگدی، جاؤ یار میں نہیں آ رہا تمہارے پاس۔ لو جی، اب عبید صاحب کے ذرا سے جذباتی ہونے پر مکمل تو کرنٹ کھائے عبید کی طرف دیکھنے لگی، جو واقعی مصنوعی اداسی لیے اب دھڑم سے لیٹ چکا تھا۔ آپ ناراض تو مت ہوں؟ مکمل کی رونی صورت دیکھنے کی دیر تھی کہ موصوف ایک ہی جھٹکے سے اسے خود پر گرا گئے۔ اب میری ناراضگی دور کرو ورنہ میں جلاد بن جاؤں گا۔ خمار سے بھری نظریں تو اس گھبرائی ہوئی رگے جان پر تھیں، جو ہلکان اور نڈال سی یوں تھی گویا ناراضگی دور کرنے کا طریقہ پوچھ رہی تھی۔ کیسے کروں؟ بیچاری کے حلق میں لفظ تک اٹک چکے تھے۔ عبید کا دل تو بے لگام ہو چکا تھا، مگر یہ عبید تھا جو مستیاں کرنے میں لطف لے رہا تھا۔ پیارا سا اظہار دو، تھوڑا سا عملی ہونا لازمی ہے۔ عبید نے آنکھوں میں چمک لائے اس بے جان کو مزید پتھر کرتے کہا تو مکمل کا چہرہ لال ہو گیا۔ مکمل کو تو شدید شرم آ رہی تھی، مگر اب وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اپنی آنکھیں بند کیے وہ کچھ اوپر ہوئی اور بہت محبت سے وہ عبید کی دونوں آنکھوں پر باری باری شرف تقدس سونپتے ہوئے اپنی دل فریب لمس میں لپٹی محبت درج کیے پھر سے اس کے سینے میں جا چھپی، جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ ہائے تلمسی شہزادے کی تو بینائی بڑھ گئی تھی۔ آئی لو یو عبید، میں بھی آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ آج مکمل صحیح معنوں میں آپ کا ہونے پر دل و جان سے راضی ہے۔ اس کی بار تو عبید ملک کے چہرے پر مکمل کی اس سرگوشی کی مانند کہی بات پر اشک ابھرا تھا۔ وہ خوشی اور وہ سکون آیا تھا جو اب صرف اور صرف عبید کے نام تھا۔ تمہیں اپنا کرنے پر آج عبید ملک بھی بزز سا ہے۔ آج نہیں بچو گی تم۔ ہاں ہاں ہاں، لو یو ٹو۔ اس قدر زبردست گرفت پر تو مکمل کا بھی سانس رکا تھا۔ شوہر صاحب کے ارادے تو واقعی خطرناک تھے، تمام تر ڈر اور گھبراہٹ کے وہ واقعی آج اس ملن پر دل و جان سے راضی تھی۔ اب کی بار دونوں کے چہروں پر دلکشی اپنی پوری شان سے سایہ فکن ہوئی تھی۔ ملن کی انوکھی خوشی تھی جس نے ہر منظر تک کو معطر کر دیا تھا۔ تمہاری خوشبو بدن پہ اوڑے سنور رہی ہے، یہ نیند پلکوں کی سیڑھیوں سے اتر رہی ہے۔ یہ سبز یمنی عقیق پہنے حسین لڑکی ہماری آنکھوں کی سبز رنگت سے ڈر رہی ہے۔ مکمل کے کانوں میں شریر سی غضبناک آواز نے ہر شے مدہوش کی تھی اور معطر کی تھی اور بے حد کامل کر دی تھی۔ دیوانہ تو ہر موقع کی مناسبت سے شعر ڈھونڈ کر بیٹھا ہوا تھا، جس سے سن کر فضائیں بھی کہہ اٹھیں، اے تلمسی شہزادے مقرر!
آج وہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ سب عبید نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ذرا سی ٹینشن اسے ہلا دیتی ہے۔ سکندر بھائی نے میرے ساتھ دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ دلاور آج صبح ہی سکندر کے آفس آئے تھے۔ خود سکندر اب اس ساری سچویشن اور روحی کی بے قراری کے بعد اب عبید کے متعلق جان کر پریشان سے ہوئے تھے۔ عبید کے ساتھ مکمل ہے کہ اس کے ہوتے عبید کو آنچ تک نہیں آئے گی۔ باقی یہ ساری حقیقت جان کر ہم سب بھی اتنے ہی شوق تھے جتنے تم سب ہو۔ جواد ملک صاحب کی فطرت کا اندازہ مجھے پہلے دن سے تھا اور ان کی بیٹی نے میری مکمل کی جان تک لینے کی کوشش کی۔ دنیا ایسے شفاق لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ سکندر ابراہیم بھی اداس سے ہو کر وہ سانحہ یاد کرتے ہوئے افسردگی سے بولے تھے۔ دلاور کی آنکھیں تو بھائی کے ستم کا سوچ کر سخت رنجیدہ تھیں۔ عبید جب ہمیں ملا تھا تو وہ بہت بری حالت میں تھا۔ اس کے دماغی زخم کی اس یتیم خانے میں کوئی دیکھ بھال نہیں کی گئی تھی۔ کئی سال تک وہ اس دردناک تکلیف سے جڑا رہا۔ شاید یہ اللہ کی کوئی مصلحت تھی کہ اس نے عبید ہمیں ایک مانت کے طور پر سونپ دیا۔ وہ موت سے لڑ کر واپس آیا تھا۔ یقین کرو سکندر، اس کے آنے سے میری اور مہرین کی اجاڑ زندگی چاند کی طرح روشن ہوئی تھی۔ بھلے وہ عام بچوں جیسا شرارتی نہیں تھا مگر وہ بہت حساس تھا۔ وہ اس عمر میں بھی میری اور مہرین کی اداسی بخوبی سمجھتا تھا۔ اس کے دماغ کی درد کرتی رگیں بھلے اس معصوم کو مسکرانے نہیں دیتی تھی مگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہنس دیتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی چھپ چھپ کر روتے تھے۔ وہ سگا نہ ہو کر بھی ہمارے سینوں میں دھڑکتا تھا۔ بہت دعائیں مانگی کہ ہمیں ہماری اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔